وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين صلى الله عليه وسلم. اذان محترم بزرگوں، قرآن شریف کی اس آیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے مبعوث برسالت کیا امیین میں سے، یتلو علیہم آیاتہ تاکہ ان کے درمیان آیات کی تلاوت کرے، آیات پہنچائے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کا تزکیہ نفس کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ عزیزان محترم، یہ مقصد اور ہدف مبعوث برسالت ہے، یعنی پیغمبر خدا کو مبعوث برسالت جو کیا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس قرآن شریف کی آیہ کریمہ میں۔ اور اسی طرح سے ہر شے کا اور ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ائمہ اطہار کا بھی مقصد تھا، اور میں نے مسلسل یہ عرض کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ انسان کا مقصد جتنا عالی ہوگا وہ انسان بھی عالی ہی ہوگا۔ جیسے جیسے انسان اپنے اہداف و مقاصد کو بلند سے بلند کرتا جاتا ہے، اس کی شخصیت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ انسان جیسے جیسے اپنے سوچ بڑھاتا جاتا ہے، اپنے علم اور معرفت کی منزلوں کو طے کرتا ہوا عروج پر جاتا ہے، اسی انداز میں اللہ تعالیٰ بھی اس کی شخصیت کو بڑھاتا جاتا ہے، بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم خوش نصیب ہیں اس لیے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ ایک آفاقی دین ہے، یونیورسل ریلیجن ہے، اور جن رہبروں کو ہم مانتے ہیں وہ بھی کسی خاص فرقے یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے یا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آئے۔ یہ کہنا کہ یہ صرف سرزمین عرب کے لیے آئے یا سرزمین حجاز کے لیے آئے، یہ بے ادبی ہے، یہ تنگ نظری ہے، بلکہ یہ بھی کہنا، میں نے عرض کیا کہ ہمارے رسول مسلمانوں کے لیے ہیں یا رسول خدا صرف مسلمانوں کے رہبر ہیں، یہ بھی توہین رسالت ہے۔ یہ کہنا کہ امام صرف ہمارے لیے آئے ہیں یا علی مرتضیٰ صرف ہمارے ہیں، یہ بھی توہین امامت ہے اور یہ تنگ نظری ہے۔ اس لیے کہ نہ خدا صرف مسلمانوں کے لیے ہے، نہ اللہ صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہے، نہ مسلمانوں کو صرف
مسلمانوں کے لیے رحمان الرحیم ہے، نہ محمد مصطفیٰ مبعوث برسالت صرف مسلمانوں کے لیے ہوئے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، نہ علی مرتضیٰ صرف اور صرف شیعوں کے لیے امام بن کر آئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو سب کے لیے ہے، انہیں خالق کائنات ہے، خالق جن و انس ہے، خالق یہاں تک کہ ذی روح اور بغیر روح رکھنے والے تمام موجودات کا خالق خدا تعالی ہے۔ تو اسی طرح سے محمد مصطفیٰ بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، صرف خاص خطے ارض کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ بھی تمام عالمین کے لیے آئے ہیں، جنوں کے لیے بھی وہ رسول ہیں، انس کے لیے بھی وہ رسول ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح سے علی مرتضیٰ بھی صرف کوفہ والوں کے لیے یا مکہ والوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے امام ہے۔ نہ صرف انسانوں کے امام ہیں، بلکہ جنوں کے بھی امام ہیں، حیوانوں کے بھی امام ہیں، پرندوں کے بھی امام ہیں، تمام ذی روح کے بھی امام ہیں، بلکہ ذی روح ہی نہیں، تمام مخلوق کے امام ہیں۔ لہذا اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ سے کہتے ہیں کہ چلے آؤ، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ درختوں سے کہتے ہیں کہ اے درخت چلا آ، تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر ان کی خدمت میں چلا آتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ علی مرتضیٰ صرف انسانوں ہی کے امام نہیں ہیں، بلکہ وہ درختوں کے بھی امام ہیں، تمام ذرات ارض کے بھی امام ہیں، تمام کائنات کے امام ہیں، ذرے ذرے کے امام۔ اعزان محترم، لہذا ہم ایسے رہبروں کے ماننے والے ہیں، ایسے رہبروں کی پیروی کرنے والے ہیں جو کائنات کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمارا نظریہ بھی کائنات کا ہی ہونا چاہیے، ہمارا خیال بھی محدود نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظری ہمارے سے بہت دور ہونا چاہیے، تنگ نظری ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارے پاس۔ یہ جو اگر کوئی کہتا ہے یہ میرے علاقے کے ہیں، یہ اپنا ہے، یہ غیر ہے، یہ پاکستانی، یہ ہندوستانی، یہ افغانی، یہ ایرانی، یہ عراقی، اذان محترم، اسلام کسی سرحد کو نہیں جانتا۔ اسلام کہ یہاں کوئی سرحدیں نہیں ہیں، کون سی سرحد کو پہچانتے ہیں؟ اسلام میں ہے کوئی سرحد؟ اسلام میں کوئی سرحد نہیں ہے، سرحدیں صرف جغرافیائی ہماری بنائی ہوئی سرحدیں ہیں۔ اللہ اکبر، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پہ بتا دیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم میں ذکر اور انثی بنا کر خلق کیا، اور پھر وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو قبیلوں میں، خاندانوں میں تقسیم کیا۔ کیا یہ افتخار ہے؟ کیا یہ فخر کی بات ہے کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، یا فلاں خاندان سے ہیں، یا فلاں شہر سے ہیں، یا فلاں ملک سے ہیں؟ کہا کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ صرف تمہارے پہچان کے لیے ہے، یہ صرف تمہاری آئیڈینٹی کے لیے ہے، یہ کوئی اس میں کوئی فخر و مباحات والی بات نہیں ہے۔ اگر فلاں شہر سے ہو گیا، یا فلاں ملک سے ہو گیا، فلاں علاقے سے ہو گیا، فلاں خاندان سے ہو گیا، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سند دی ہے، اگر کوئی معیار ہے تو بس یہ ایک ہی چیز معیار ہے۔ کیا ہے معیار؟ فخر کا کیا ہے معیار؟ تقدس کا کیا ہے معیار؟ بلندی انسان کا۔ کہا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس جگہ کا بھی کیوں نہ ہو، کالا ہو یا گورا، جس زبان کا بھی کہنے والا، جس زبان کو بھی استعمال کرنے والا ہو، اردو ہو، پشتو ہو، فارسی ہو، عربی ہو، چینی ہو، جو بھی زبان کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اسلام میں بھی زبان کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ جس زبان کا بولنے والا بھی کیوں نہ ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، چینی ہو، جس جگہ کا بھی کیوں نہ ہو، کہا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اس کے پاس تقویٰ ہے تو وہ انسان اللہ کے نزدیک مکرم، جہاں کہیں کا بھی کیوں نہ ہو۔ اور جس کی بارز مثال
خود رسول نے دی. اللہ اکبر. حضرت بلال مؤذن رسول بتا دیا کہ ہے تو یہ حبشی، حبش کا رہنے والا، لیکن دیکھو اس نے اپنے کردار کی وجہ سے میرا محبوب ترین بندہ بن گیا. یہ بلال حبشی اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے ورع کی وجہ سے یہ میرا محبوب ترین بندہ. عزیزان محترم، یہاں تک کہ خاندان بھی ضروری نہیں ہے اسلام میں. بیٹا ہو جانا کسی کا یہ بھی کوئی افتخار والی بات نہیں ہے. کسی کا کوئی باپ ہو جانا یہ بھی حسب و نسب کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. اگرچہ کسی کا اگر حسب و نسب بھی بہت اچھا ہے تو یہ نور علی نور ہے، لیکن صرف اس لیے میں بہت سے علاقوں میں سادات کا بہت احترام کرتے. احترام کرنا بھی چاہیے. سادات قابل احترام ہے، ان کی قربانیاں ہیں. ان کے قربانیوں کو اگر دیکھیں گے، سادات کی قربانیوں کو اگر دیکھیں گے تو آپ خون کے آنسو بہائیں گے. جو دور گزرا ہے سادات کی قربانیوں کا، اللہ اکبر. خاص طور پر بنی عباس کا دور اٹھا کر دیکھیے کہ سادات پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے. کربلا، دوسری کربلا بھی واقع ہوئی ہے انہیں بنی عباس کے دور میں. سادات کو اس طرح سے چن چن کر مارا گیا. ایسے ہی نہیں، بے دردی کے ساتھ سادات کو ذبح کیا گیا. آج بھی جائیں جگہ جگہ پر موجود ہیں وہ جگہ جہاں پر سادات کو ذبح کیا گیا. آپ جائیں ایران میں مشہد سے تھوڑا دور پہ جو ہے نا ایک سمر پیلس ہے مامون رشید کا. وہاں پر جائیں، وہاں پہ باقاعدہ سے ایک سیل بنی ہوئی ہے، اس میں نالا بھی بنا ہوا. ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سادات کو یہاں پر لایا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا اور یہاں سے خون بہنے کے لیے نالا بنایا گیا تھا. ایک پرنالے کی طرح بنا ہوا کہ اتنی قربانیاں ہیں سادات کی. قابل احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی نسبت بھی جو ہے نا چونکہ آل رسول سے ہے، قابل احترام ہے. لیکن صرف حسب و نسب کے اعتبار سے سید ہو جانا دلیل نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. صرف حسب و نسب کے اعتبار سے وہ سید اگر ہے، سادات سے ہے، تو وہ دلیل نہیں ہے. وہ یہ کہے کہ ہاں میں سید ہوں، سادات سے ہوں اور میں سیدھے سیدھے جنت چلا جاؤں گا. کہا قرآن نے اس کی بھی دلیل پیش کر دی. حضرت نوح کے بیٹے کی دلیل ہے واضح طور پر. نسبی طور پہ وہ بیٹا تھا. واقعہ پورا مفصل نہیں بتاؤں گا، اس میں وقت نکل جائے گا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا. لیکن خدا نے کہا کہ لیس من اہل، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو پتا چلا کہ جب تک کہ فرما بردار ہے تو وہ اہل میں سے رہے گا. جیسے ہی نافرما برداری کی تو وہ اہل سے خارج ہو جائے گا. تو پتا چلا کہ سلمان فارس کے رہنے والے ہیں، سلمان ایرانی ہیں. سلمان نہ رسول خدا کی نسل سے ہیں نہ ہاشمی نسل سے ہیں تو وہ ایران کے، فارس کے. لیکن رسول خدا نے کیا فرمایا؟ السلمان منا اہل البیت. اللہ اکبر. سلمان کو اپنے اہل بیت میں سے شمار کر دیا. کتنا مقام پا لیا حضرت سلمان نے، سلمان فارسی نے، کہ رسول اللہ جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. عجیب بات ہے نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سلمان شدن، مسلمان شدن چھ آسان. بڑا آسان ہے نا سب مسلمان ہو جانا. میں نے پچھلی مجلس میں کسی وقت اشارہ کیا تھا، اللہ کو مان لو مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور تمام مجتہدین یہی کہتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے وہ پاک ہو گیا. پاک ہے، وہ شرعی طور پر وہ پاک ہو گیا. دور رسول کے میں بھی، زمانے رسول میں بھی بہت سے سیاسی مسلمان ہو گئے تھے. ہمیں نام نہیں لوں گا ایک ایک کر کے. جب شکست پہ شکست ہو گئی، اب جان پہ خطرہ تھا تو وہ آ کر مسلمان ہو گئے. ابو سفیان جیسے سرغنا تھے، جنگیں کی رسول کے خلاف. اب کوئی دال نہیں گل رہی تھی تو کہا کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مسلمان ہو گئے، پناہ میں آ گئے. لیکن عزیزان محترم، اللہ وہ ہے کہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ وہ مکر وہ مکر اللہ. اگر تم اللہ کو فریب دینا چاہتے ہو تو اللہ تم سے زیادہ بہتر جاننے والا. تو لہذا کہا کہ ان تحبون اللہ
ان تحبون اللہ، ہر کوئی دعویٰ کر سکتا نا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں، اللہ کی محبت، اللہ اللہ لفظ اللہ اللہ زبان پہ چلتا رہتا ہے، تسبیح ہاتھ میں اللہ 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 کی، لمبی لمبی داڑیاں اللہ اللہ اللہ، جہاں بھی جائیں اللہ اللہ اللہ، اور وہ بھی بجا رہے ہیں اللہ اللہ. کیا یہ کہنے سے وہ متقی ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا، اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے ان تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو پھر فاتبعونی، رسول کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع کر کے بتاؤ. اگر محبت ہے تو پھر دلیل محبت کیا ہے؟ دلیل محبت یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے. اگر رسول کی اتباع ہو رہی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے. اور محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کے تقاضوں کو پورا کرے، محبوب کی چاہت کو پورا کرے. ورنہ کیسی محبت، کیسا یہ محب ہے، محبوب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، محبوب کی چاہتوں کو پورا نہیں کرتا، یہ کیسا محب ہو سکتا ہے؟ اذان محترم میں 2 چیزیں بتا رہا ہوں، سنیے گا، دلچسپ بات ہے، آپ کو یقیناً لطف آئے گا. ایک چیز ہے عطا اور ایک چیز ہے جزا. سنیے غور سے، ایک ہے عطا اور دوسری چیز ہے جزا. عطا اور جزا میں فرق کیا ہے؟ عطا یعنی ڈونیشن، عطا کر دیا، ڈونیٹ کر دیا، ڈونیشن ایسے ہی دے دینا. جزا کسی کام کے بدلے میں آپ کو کچھ مل رہا. آپ دن بھر جاتے ہیں آفس میں کام کرتے ہیں، مہینہ پورا کام کرتے ہیں، مہینہ بھرنے کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے، یہ جزا ہے آپ کی. آپ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہو تو دن بھر کام کرنے کے بعد جب آپ گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو کچھ رقم دی جاتی ہے آپ کے دن بھر کی محنت کی، یہ ہے جزا. اچھا آپ یہاں پر آئے، تشریف لائے، بکسا پڑا رکھا ہوگا وہاں پہ، یا کوئی بھی ادارے کے جو ہے ڈونیشنز کے لیے جو چندہ مانگا جاتا ہے، یہاں پر آپ عطا کر رہے ہیں، آپ کو اختیار ہے، 100 پاؤنڈ دے، 50 پاؤنڈ دے، 10 پاؤنڈ دے، جتنے پاؤنڈ بھی دے، شرط رکھ سکتے ہیں. سنیے غور کیجیے گا، آپ عطا میں شرط رکھ سکتے ہیں، میں دے رہا ہوں، اس کا خرچ صرف اور صرف اس کام میں ہی ہوگا. اور تمام فقہا بلا استثناء، تمام فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ جو ڈونر، جو دینے والا، جو عطا کرنے والا جس شرط پہ پیسہ دے اس شرط کو پورا کرنا ضروری اور لازمی. اگر عطا کرنے والا کہے کہ یہ 100 پاؤنڈ میں مسجد کے بنانے میں خرچ کرنے کے لیے دے رہا ہوں، تو واجب ہے کہ وہ 100 پاؤنڈ صرف اور صرف اسی مسجد کے بنانے میں خرچ کیے جائیں. اگر کوئی $100 دے، 100 پاؤنڈ دے اور یہ کہے کہ یہ صرف اور صرف کسی شہید کے پسماندگان پہ خرچ کیا جائے، شہید کے بچوں کی پڑھائی کے لیے خرچ کیا جائے مثال کے طور پر، تو بس وہ پیسہ صرف اور صرف اسی کام میں خرچ ہونا چاہیے. اگر لینے کے بعد کسی اور کام میں ڈائیورٹ کر دیا آپ نے کسی اور کام میں استعمال کر دیا تو ذمہ دار آپ، اس لیے کہ عطا میں شرط ہے، آپ کو اختیار ہے دے یا نہ دے. آپ نے کہا یہ عزائے حسین کے لیے خرچ ہونا ہے تو بس اسی میں خرچ ہوگا، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں. اللہ اکبر، یہ پیغمبروں کے لیے تک شرط ہے، پیغمبروں کے لیے تک شرط ہے. جب تک رسول اپنی جزا لیتے رہے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے جہاں عطا کیا رسول کو جہاں اللہ نے عطا کیا شرط رکھی. جزا میں شرط نہیں ہے، جزا میں کوئی شرط نہیں، لیکن عطا کیا تو شرط رکھا. کہاں ہے شرط؟ آپ تو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورۃ الکوثر، سب سے چھوٹا سورہ. کیا ہے اس میں؟ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. سنیے، اے رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کیا.
کوثر کیا ہے؟ فاطمہ زہرا. مفسرین کہتے ہیں یعنی اے رسول ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے. یہاں پر شرط رکھ دی فوراً، ہم نے عطا کیا ہے لہذا شرط رکھیں گے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، اے رسول اب تو شرط یہ ہے کہ تو نماز پڑھ اور قربانی دے. اے پروردگار کیا میرا رسول نماز نہیں پڑھتا تھا؟ اتنی نمازیں پڑھنے والا تو نے خود قرآن میں فرما دیا قم اللیل الا قلیلا. اے رسول تو بہت نمازیں پڑھنے لگا ہے، اے رسول تو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے لگا ہے، تو دن رات بھر جاگ کر تو نمازیں پڑھ رہا ہے، کچھ آرام بھی کر لیا کر. اللہ اکبر، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کچھ آرام بھی کر لیا کر، اتنی نمازیں پڑھنے والا. لیکن یہاں پر جب عطا کی بات آئی تو اللہ نے کہا میں چونکہ عطا کر رہا ہوں لہذا شرط یہ ہے کہ تو نماز بھی پڑھ اور تو قربانی بھی دے. پتا چل گیا؟ سمجھ رہے نا آپ؟ تو عطا ہے ایک جزا ہے. اب رسول نے، اگر رسول نہ ہوتے تو کیا ہم ایمان والے ہوتے تھے؟ اگر ہم مومن بنے ہیں، با ایمان بنے ہیں تو رسول کے صدقے میں. رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، یقین کیا اور اس کے کہنے پر ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کا. اللہ اکبر. اب ہم کو نماز کا طریقہ سکھایا، روزہ رہنے کا طریقہ سکھایا، حج ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، امر بالمعروف بتایا، نہی عن المنکر بتایا. غرض کے سارے احکام رسول اللہ نے خود انجام دے کر ہمیں بتائے، سکھائے. یعنی کار رسالت کو انجام دیا، کار رسالت کو انجام دیا. اے مسلمانوں ذرا غور سے سنو، اگر رسول نہ ہوتے تو تم مسلمان نہ ہوتے، اگر رسول نہ ہوتے تو کلمہ گو نہ ہوتے، اگر رسول نہ ہوتے تو نہ تم اللہ لا الہ الا اللہ کہنے کے قابل ہو سکتے تھے، نہ محمد رسول اللہ کہنے کے قابل ہو سکتے تھے. اب رسول قرآن کی روح سے اب رسول کہہ رہا ہے کہ میری اجرت بھی تو دو، حق ہے. میں نے عرض کیا آپ دن بھر کام کرنے کے بعد اب اگر آپ کا باس یعنی مہینہ بھر آپ نے کام کیا، پوری محنت کی، پوری لگن کے ساتھ کام کیا، مہینہ بھرا تو تنخواہ دیتے وقت اگر باس کہے کہ دیکھ یہ پیسہ فلاں چیز میں خرچ نہ کرنا، فلاں چیز میں خرچ کرنا، آپ بگڑ کے کہیں گے تم کو ہوتے کون ہو؟ میری اجرت ہے، میری تنخواہ ہے، میں جیسے چاہے خرچ کر لوں، میں جیسے چاہے خرچ کر لوں، اس لیے کہ میں نے محنت کی ہے، سب کچھ کیا، میری اجرت ہے اور یہ اجرت لینا آپ کا حق ہے. یہاں تک کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو. اتنی تاکید کی گئی اجرت لینے کی، اجرت دینے کی، تاکہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو. تو اب رسول اپنی اجرت طلب کر رہے ہیں اور حق رکھتے ہیں، چونکہ تمہیں راہ ظلمت سے راہ نور کی طرف دعوت دی ہے. تم تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے، اب تم نور کی زندگی گزار رہے ہو. تم تاریکیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اور لڑکیوں کو زندہ تر گور کر رہے تھے، اب تمہیں ایک عزت بخشا ہے، اب تم جو ہے باعزت انسان بنے ہو، تمہیں انسانیت بنایا، یعنی انسان بنایا ہے، اب میری اجرت ادا کرو. کیا ہے اجرت رسول؟ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ہم، سنیے، یہ اجرت رسول ادا کر رہے ہیں. یہ مجلس میں آنا یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اجرت رسول ادا کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دینا ان سے کہ اجرت میرے کار رسالت کی اجرت صرف اور صرف یہ ہے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. تو
تو عزیزان محترم یہ اجرت ہے جو ہم دے رہے ہیں اور حق ہے رسول کا. اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو پھر یہ نمک حرامی ہو جائے گی. حق وہی ادا نہیں کرتا جو نمک حرام ہو, ہے نا. یہ سینسیبل بات ہے, یہ کوئی مذہبی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے ہر ایک کی اجرت ادا کرنا, تو اجرت یہ ہے رسول کی کہ وہ اقربا سے پیار کرے, اقربا سے مودت کرے. مودت میں اور محبت میں بھی فرق ہے. رسول یہاں پر محبت نہیں طلب کر رہے ہیں. اور فرق کیا ہے مودت میں اور محبت میں؟ مودت میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مودت میں اور محبت میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ محبت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ محبوب زندہ. محبت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ محبوب زندہ, اور محبت ختم, محبوب اگر اس دنیا سے چل بسے تو محبت بھی ختم. محبوب جب تک ہے محبت باقی, محبوب اس دنیا سے گیا تو محبت ختم. مودت میں کیا ہے؟ فرمان علی صاحب آپ ضرور ترجمہ, میں نے بار بار کہتا ہوں, یہی کہتا ہوں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہی پڑھیے گا, 5 سے 10 آیتیں ہی پڑھیے گا, ترجمہ اور کچھ مختصر سی تفسیر, خاص طور پہ جو بارڈر جو لکھا ہوتا ہے, جو حاشیے میں جو لکھا ہوتا ہے, مختصر سی تفسیر. جیسے فرمان علی صاحب اردو میں بڑی مشہور جو ہے نا ترجمہ ہے فرمان علی صاحب کا, اور حاشیہ میں انہوں نے بڑا مختصر صاحب بڑا اچھا دلچسپ لکھا, اور اس میں لکھتے ہیں مودت اور محبت کے بارے میں. محبت جب تک ہے ختم, جب تک محبوب ہے رہے گی محبت, محبوب گیا محبت ختم. کہتے ہیں مودت نہیں, محبوب رہے تب بھی باقی اور محبوب نہ رہے تب بھی باقی. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے پانی اور مچھلی, لازم و ملزوم. پانی اور مچھلی, مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے, پانی سے مچھلی کو محبت نہیں ہے, مودت ہے. کیا مطلب؟ اگر محبوب ہے تو خود بھی ہے, محبوب نہیں تو خود بھی ختم. یہ ہے مودت. کیا مطلب؟ یہ دیکھیں مچھلی کی خاصیت کیا ہے, پانی میں جب تک ہے نا مودت سے ہے, جب تک ملی ہوئی ہے تو زندہ ہے. اگر اس سے الگ کر دیں تو مچھلی مر جائے گی. صرف مرے گی ہی نہیں, صرف مرے گی ہی نہیں, آپ اس کو لائیے گا, گھر لائیے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے گا, بوٹی بوٹی کر دیجئے گا, پھر اس کو گلا دیجئے گا, پکا دیجئے گا. گلنے کے بعد, پکنے کے بعد آپ اس کو کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد جیسے وہ جب تک وہ آپ کے پیٹ میں ہے, بار بار پیاس کی شدت آپ کو دے گی. پیاس کی شدت نہیں کہے گی ابھی بھی میں مر چکی ہوں, گل چکی ہوں, سب کچھ ختم ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی مجھے پانی سے مودت ہے, پانی سے رشتہ ہے. عزیزان محترم, یعنی جب تک پانی میں ہے تو زندہ ہے, پانی سے الگ ہوئی تو ختم, مر گئی, ختم ہو گئی, ٹکڑے ہو گئی, پھر بھی پانی سے جو ہے نا لگاؤ ہے. کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میرے اہل بیت سے مودت کرو, محبت نہ کرو, مودت کرو. جب تک ان سے جڑے ہوئے ہو باقی ہیں, اگر مر بھی جاؤ تب بھی محبت رکھو, تب بھی مودت رکھو, تب بھی جڑے رہو. تو جس کی دلیل وہی کربلا کے اصحاب حسین نے دی. کیا کہا تھا؟ 70 ٹکڑے کر دیے جائیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں, پھر اگر زندہ کرے تب بھی ہم یا حسین ہی کہتے رہیں گے, تب بھی ہم لبیک یا حسین کہتے رہیں گے. عزیزان محترم, یہ ہے مودت کہ ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے جدا نہ ہونے کا نام ہے مودت. اسی لیے تو ہمارے دعائیں جو ہوتی ہیں نا, دعائیں جہنم سے بچا, عذاب جہنم سے بچانے کی دعا تو ہوتی ہے, لیکن اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ جوار ائمہ میں جگہ, کہ وہاں جنت میں جانے کے بعد بھی دور نہ ہو. اہل بیت سے دوری ہمیں پسند نہیں ہے, اہل بیت کے جوار میں عطا کر جگہ. یہ ہے مودت. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان محترم, یہ مجلسیں ایک نمونہ ہیں, یہ اجرتیں رسول, رسالت رسول کا ایک حصہ ہے کہ جس میں ہم بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ
آپ کے اقربا سے ہم مودت کرتے ہیں، محبت ہی نہیں بلکہ مودت کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے ایک طرح سے اپنے اپنے عقیدے کو اظہار کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے. تو عزیزان محترم، یہ وہ رسول جس کے اجرت مودت اہل بیت قرار دی گئی. کون اہل بیت؟ جس کے ہم آج یادیں مناتے ہیں. ماہ محرم میں خاص طور پر ہر مجلس میں آپ جائیے گا اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں. ہر پہلو سے ذاکر جس پہلو سے جتنا اس نے جتنا ہو سکا وہ یہی کوشش کرتا ہے کیا سامعین تک وہ پیغام پہنچائے. اذان محترم، رسول اللہ سے پوچھا گیا یہ دین، ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک صورت ہوتی ہے. تو رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس دین کا چہرہ کیا ہے؟ یہ دین کی صورت کیا ہے، چہرہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا چہرہ ہوتا ہے اور میرے دین کا چہرہ نماز ہے. انسان یہی کوشش کرتا ہے نا، سب سے پہلے اپنے چہرے کو پاک صاف رکھے، باہر نکلنے سے. البتہ یہ بات بتا دوں عزیزان محترم، سنت رسول میں سے ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے رسول اللہ کی خصلت تھی، یہ عادت تھی، سیرت ہے رسول اللہ کی کہ وہ باقاعدہ سے کنگھی کیا کرتے تھے، بال سلجھاتے تھے اور چہرے کو آئینے میں دیکھتے تھے، کپڑے صحیح طور پہ پہنتے تھے، پھر باہر نکلتے تھے. اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اپنے آمدنی کا اکثر حصہ جو ہے نا کپڑوں کے لیے اور خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے. یعنی نظافت، پاک صاف رہنا، حدیث ہے نا نظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ. تو فرماتے ہیں کہ نماز چہرہ دین ہے. تو اب اس کو جس انداز میں، جس طرح سے جتنا بہتر ممکن ہو سکے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھو، اچھے سے اچھے انداز میں پڑھو، بہترین لباس پہن کر نماز پڑھو، بہترین خوشبو کر کے نماز پڑھو. کیوں؟ دیکھیے عزیزان محترم، انسان کوشش کرتا ہے ایک بہتر چیز پانے کے لیے کمتر چیز کو وہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. پچھلی مجلسوں میں میں نے بھی اشارہ کیا تھا، بہتر پانے کے لیے کمتر چیز کو دے دیتا ہے نا. سب سے عزیز ترین چیز کیا ہے؟ اپنی جان. اپنی جان سب سے عزیز ترین چیز. اپنی جان سے اور زیادہ عزیز کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی اولاد. انسان کوشش کرتا ہے، یہاں تک انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی اپنی جان دے کر بچوں کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. میں مر جاؤں لیکن بچہ بچ جائے. ہر صحبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے انسان تاکہ بچہ بچ جائے، اپنا بچہ بچ جائے. کوئی اگر ایسی چیز ہو جس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو اور اپنے بچوں کی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو تو وہ چیز کتنی اہمیت والی ہوگی، کتنی عظیم ہوگی وہ چیز جس کو پانے کے لیے انسان اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے. تو اذان محترم اب سنیے گا کہ حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی جان بھی دے رہے ہیں، لیکن جان دینے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں. اللہ اکبر. عصر عاشور، مسائل میں نہیں آ رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں، عصر عاشور جنگ شروع ہو چکی ہے، دشمن کے لشکر سے تیریں آنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن حسین اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. واجبات تو اپنی جگہ پر، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے. حبیب ابن مظاہر جا کر کہتے ہیں کہ حسین کو اجازت دے دو کہ نماز پڑھے. میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک خطرناک جملہ کہا، کہتا ہے کہ ارے حسین سے جا کر کہنا کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہوئی. اللہ. لیکن حسین نے بتا دیا کہ ہم اپنی جانیں دے دیتے ہیں لیکن اس نماز کو قائم کرتے ہیں. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن سنیے گا، جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے
بھائی بہن کی محبت آپ تو مجلسوں میں اکثر سنتے ہیں کہ بھائی بہن سے بہن بھائی سے ہرگز جدا نہیں ہونا چاہتی. رخصتی کا وقت ذرا تصور میں لائیں، اتنے پیار و محبت کے بھائی بہن ہیں، لیکن وہ مارکہ کربلا بھی ہے، بے کسی کا عالم ہے. حسین رخصتی کے لیے آئے ہیں. اس وقت حسین کیا کہتے ہیں؟ زینب سے کہتے ہیں اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیلات، اے میری بہن زینب مجھے اپنی نماز شب میں بھولنا نہیں. اللہ اکبر، نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں حسین. یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیلات، مجھے اپنی نماز شب میں بھولنا نہیں. یہی زینب قیدی ہو گئی ہے، ہاتھوں میں رسن باندھے گئے ہیں، قید خانے میں رکھا گیا ہے. جگہ بھی اتنی چھوٹی ہے کہ نہ پورے طور پہ کھڑا ہو سکتا ہے انسان، نہ لیٹ سکتا ہے. لیکن ایسی جگہ پہ حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں، قید خانے کے اس عالم میں بھی، قید خانے کے اس حالت میں بھی ما ترکت الصلاۃ اللیلات، میری پھوپھی نے کبھی نماز شب بھی ترک نہیں کیا. اللہ، میری پھوپھی زینب نے اس عالم میں بھی نماز شب بھی ترک نہیں کیا. عزیزو، ہم ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے تاکہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں. شیطان کا کیا جرم تھا؟ شیطان نے کون سا گناہ کیا تھا؟ شیطان کا جرم یہ تھا کہ اس نے حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا. یہی نا قرآن میں ابا واستکبر، اس نے تکبر کر لیا یہ سوچ کر کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، وہ مٹی سے بنے ہوئے. تھوڑا سا تکبر آ گیا تھا اور اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. جبکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ شیطان وہ شخص ہے، وہ ذات ہے جس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کا. ہر جگہ پر اس نے سجدہ کیا تھا. اس نے چیلنج بھی کیا تھا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں نے تیرا سجدہ نہیں کیا ہے پروردگار، لیکن میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا. لیکن وہ کتنا سب سے بدترین بن گیا، ابس ترین شخص بن گیا، رجس بن گیا، نجس بن گیا. اور آج تک ہر انسان کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم سے. کیا خطا تھی اس کی؟ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. شاعر کہتا ہے شیطان کے راندے بود بے جز ایک خطا نہ کرد. اللہ اکبر، یہ ایک شعر آج کے مجلس کا ماحصل. شیطان کے راندے بود بے جز ایک خطا نہ کرد، او سجدے را بر آدم و تو بر خدا نہ کرد. شیطان نے بس ایک خطا کی تھی اور وہ جنت سے نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا. ہم جنت کی ہوس میں بیٹھے ہوئے ہیں. شیطان نے یہ خطا کی تھی اور وہ جنت سے نکال دیا گیا. اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا اور انسان تو خدا کا سجدہ نہیں کر رہا. اللہ، آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان جنت سے نکالا گیا اور ہم خدا کا سجدہ نہ کرتے ہوئے بھی جنت کی تمنا کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے. اذان محترم، قرآن شریف کی آیت ہے جس میں ایک میں پڑھ کر بتاتا ہوں اس کو، سورہ مدثر کی آیت ہے. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، عن المجرمون، مجرموں سے پوچھا جائے گا. جرم، مجرم، عن المجرمین کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین. جہنمیوں سے، مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم من سقر فی سقر، اس جہنم میں کس چیز نے تمہیں ڈھکیل دیا، اس جہنم میں کس چیز نے تمہیں ڈال دیا.
کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تم جہنم میں ڈالے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہتے ہیں کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، اسی لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا. سورہ مدثر کی آیت ہے. اور دوسری آیت ہے انسان کو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ سورہ نور کی آیت. اس میں کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم، جو مومن ہوتے ہیں، جو انسان، کچھ ایسے انسان ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کو نہ کوئی تجارت روکتی ہے، نہ کوئی ٹریڈنگ خرید و فروخت ان کو روکتی ہے، نہ کوئی کام انہیں روکتا ہے. کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز سے. نماز سے اور اللہ کے ذکر سے کچھ لوگوں کو نہ تو کوئی تجارت روک سکتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت روک سکتی ہے، بلکہ جب بھی وقت آتا ہے وہ فوراً نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل، بہترین عمل، محبوب ترین عمل وہ نماز ہے. محبوب ترین عمل اگر کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک تو وہ نماز ہے. اور اللہ نے سورہ مومنون میں، سورہ مومنین آپ تو پڑھتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، اس میں واضح طور پر بتایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون، وہی فلاح یافتہ مومنین ہیں، فلاح یافتہ وہی مومنین ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، خوف الہی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کسی رٹا لگائے ہوئے یہ کسی کام کا نام نہیں ہے، بلکہ ذان محترم آیت اللہ قرآتی کا جملہ ہے. کیا بہترین جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں انسان کے لیے. ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ خود اس سے گفتگو کرے. اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے یا اللہ خود بندے سے گفتگو کرے یا بندہ اللہ سے گفتگو کرے. اب آیت اللہ قرآتی کہتے ہیں کس طرح سے ممکن ہے آپ اس دنیا میں؟ کہتے ہیں جب بھی دل کرے کہ تم اللہ سے گفتگو کرو تو وضو کر کے نماز کے لیے آ جانا. نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا نام ہے. ترجمہ پڑھیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. رکوع میں جا رہا ہے بندہ، کہہ رہا ہے سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ ہے تو ذات، پاک و پاکیزہ ہے تو ذات. سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سارے حمد و ثنا تو رب عظیم کے لیے مخصوص ہے. یعنی اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. اب اگر کوئی چاہے کہ خدا ڈائریکٹ تم سے گفتگو کرے تو کہتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کر لے، کہ قرآن شریف میں اللہ بندوں سے مخاطب ہے. اب قرآن سے گفتگو، قرآن کی تلاوت کرنا یعنی اللہ تو آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے گفتگو کرے تو بس نماز کے لیے آ جائیے. نماز میں آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اور نماز امام زمانہ ہے نا، آپ انشاءاللہ مسجد جمکران جائیں گے انشاءاللہ تو خاص طور پہ وہاں کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھی جائے. وقت کے امام زمانہ کے نام 2 رکعت نماز پڑھی جائے. اس نماز میں کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. جیسے ہی پہنچتا ہے بندہ اہدنا الصراط، اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پہ رک جاتا ہے اور ان 2 آیتوں کو 100 مرتبہ تکرار کرتا ہے. 100 مرتبہ.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی امام زمانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو یقین کر لے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور مدد بھی صرف اللہ سے تو طلب کرے گا. عبادت تیری صرف اللہ کے لیے اور مدد بھی تو اللہ ہی سے طلب کرے گا. اور جس انسان کے پاس بھی یہ عقیدہ محکم حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، چاہے وہ 6 ماہ بچہ ہی کیوں نہ، وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، سر کٹانے کے لیے تیار، ظالم کے تیر کو مسکرا کے لینے کے لیے تیار، لیکن سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ ہم سر جھکاتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اور مدد استعانت بھی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے. عزیزو، آج 6 محرم ہے. 6 محرم کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ سید رضی کی بھی وفات ہے. جانتے ہیں سید رضی کون ہے؟ سید رضی جو نہج البلاغہ کے مؤلف ہیں، نہج البلاغہ کو جنہوں نے کمپائل کیا ہے، اپنا جملے نے، اپنا کلام نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کو، مکتوبات کو اور ان کے جو کلمات خسار ہیں اس کو اکٹھا کر کے جو کتاب پیش کی ہے وہ ہے نہج البلاغہ، جو آج قرآن کے بعد اخت القرآن مانی جاتی ہے، اخت الکتاب کہا جاتا ہے، قرآن کی بہن. قرآن کے بعد اگر کوئی فصیح و بلیغ اور مافوق بشر کوئی کلام ہو سکتا ہے تو وہ نہج البلاغہ. یہ بشر کا ہے. یہاں تک یہ نہیں، یہاں تک کہ اہل شیعہ سے ہٹ کر اہل نان شیعہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے. فوق کلام البشر و تحت کلام الخالق. یہ خالق کے کلام سے نیچے اور بشر کے کلام سے اوپر یہ کتاب ہے. معمولی شخصیت نہیں، یہ 2 بھائی تھے نا، سید مرتضیٰ اور سید رضی، یہ دونوں بھائی ہیں. ان کے بارے میں واقعہ ہے، دونوں عظیم جید علماء میں سے، عظیم علماء میں سے. اور ان کے استاد کون ہیں؟ شیخ مفید کی کتاب الارشاد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، کتاب الارشاد پڑھی ہوگی، اس کے مصنف ہیں شیخ مفید، بڑے عالم جید، بڑے مفکر، جید عالم. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ مفید نے خواب دیکھا، سو رہے تھے، خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا آئی ہوئے اپنے دونوں بچوں کو لیے ہوئے، دونوں بچوں کو لا کر شیخ مفید سے کہتے ہیں شیخ ان دونوں بچوں کو پڑھاؤ. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا، بی بی زہرا دونوں بچوں کو اپنے دونوں بازوں میں بچوں کو لے کر آتے ہیں شیخ مفید کے پاس، کہتے ہیں کہ اے شیخ ان میرے دونوں بچوں کو پڑھاؤ. شیخ مفید عالم جید گھبرا کر اٹھتے ہیں، یہ کیا؟ یعنی فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو لا کر مجھ سے کہہ رہی ہے، مجھ ناچیز سے کہہ رہی ہے، درخواست کر رہی ہے کہ پڑھاؤ. اتنے میں دق الباب ہوتا ہے، دق الباب ہوتا ہے. دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے؟ بالکل اسی انداز میں چادر نقاب پوش خاتون ہے، 2 بچوں کو ساتھ میں لائی ہوئی ہے، کہہ رہے کہ اے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو پڑھاؤ، اے شیخ میرے ان دونوں بچوں کو پڑھاؤ. میں نے دیکھا کہ یہ وہی ہیں سید مرتضیٰ اور سید رضی. سید مرتضیٰ اور سید رضی یہ 2 وہ بچے ہیں جن کو خواب میں حضرت شیخ مفید نے دیکھا تھا، بالکل حسنین کی طرح آئے تھے. اور انہوں دونوں نے بھی اتنی بہترین خدمات اسلام کے لیے انجام دی ہیں جو تاریخ میں ثبت ہے. ایک نے نہج البلاغہ لکھا، دوسرے نے اقبال جیسی کتاب، بہت ساری کتابیں لکھی سید مرتضیٰ نے. اذان محترم، بہرحال ایک ضمن میں 6 محرم کے حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو یہ 6 محرم عام طور پر منسوب ہے ایک 6 ماہ علی اصغر سے، منسوب ہے شیر خار کے نام. اللہ اکبر. عزادارو، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟
یہ اس شیرخوار کے مصائب ہیں، ہے تو شش ماہا، لیکن ایک ایسا انقلاب برپا کیا کربلا کے میدان میں کہ جس کے ایک تبسم نے لشکر اعداء میں ایک ایسا کوہرام برپا کر دیا کہ لشکر اعداء میں لوگ منہ چھپا چھپا کر رونے لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ کربلا 10 محرم آئی، شب عاشور، ہر کوئی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب تیار، ایک سے ایک شہدائی حسین پر قربان ہونے کے لیے۔ رباب ہے، اپنے معصوم بچے کو لیے، ننھے سے بچے کو لیے، دودھ خشک ہو چکا ہے، بچے کے ہونٹوں پہ پپڑیاں آ چکی ہیں، زبان خشک ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نازنین بچہ لیکن پھر بھی مسکرا رہا۔ تصور کریں وہ جلتا تپتا میدان، وہ کربلا کی گرمی اور ایک معصوم سا بچہ۔ ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ حسین کے اہل حرم میں، حسین کے اہل بیت میں اصحاب تو شہید ہو چکے، اقربا کی باری آئی، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ اب حسین ہیں، مردوں میں حسین ہیں اور عابد بیمار ہیں، بچوں میں ایک معصوم سا بچہ۔ حسین کبھی سیدھی جانب دیکھتے ہیں، کبھی دائنی جانب دیکھتے ہیں، کبھی نشیب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی فراز کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آواز دیتے ہیں، بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو، بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو، کبھی کہتے ہیں بھیا عباس تم کہاں ہو، کبھی قاسم کو یاد کرتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی، کوئی مددگار نہیں ملتا، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا، تو حسین بڑی حسرت بھری آواز سے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ بھائی کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کوئی میری نصرت کرنے والا ہے، کوئی میرے آواز پہ لبیک کہنے والا۔ عزادارو، یہ امام کی آواز استغاثہ جیسے ہی خیمے میں پہنچی، ایک معصوم بچہ جھولے میں اب جھولے سے اپنے ہاتھ کو گرا دیتا ہے، اپنے بے زبانی سے کہتا ہے بابا یہ آپ کا ننھا سا بچہ حاضر ہے۔ ارے خیموں میں کوہرام بپا ہو جاتا ہے، بیویاں سر پہ ڈھکنے لگتی ہیں، جب کوہرام بچا تو حسین آتے ہیں، کہتے زینب یہ کیا ہو گیا، یہ کوہرام کیسا، یہ کیا ملک کیا بج رہا ہے۔ زینب کہتے ہیں بھیا کیا بتاؤں، آپ کی آواز نے ایسا اثر کیا کہ یہ معصوم بچہ اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ عزادارو، حسین معصوم بچے کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، زبان سوکھی ہوئی ہے، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رباب کہتی ہے مولا میرے آقا، میرے آقا، میرے مولا، یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اور میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اگر ممکن ہے تو ایک گھونٹ پانی کا اس بچے کو پلا لائیے گا۔ عزادارو، مولا حسین کی بے کسی کو دیکھیے، مولا حسین کی بے کسی کو دیکھیے۔ حسین بچے کو اپنے ابا کے دامن میں لیتے ہیں، اس لیے کہ شدت کی دھوپ ہے، بچے کو اپنے ابا کے دامن میں لیتے ہیں اور میدان میں چلے آتے ہیں، میدان میں چلے آتے، کہتے ہیں اے اشقیا صاحب اولاد ہو، لیکن اگر تمہارے نظر خطا میں میں خطا کار ہوں تو لیکن اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی۔
اس معصوم بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی. اے اشقیا اگر ہو سکے تو یہ قطرہ پانی کا پلا دینا, ایک قطرہ پانی کا پلا دینا. روایتوں ملتا ہے کہ کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. اتنے میں حسین نے کیا کیا, حسین نے کیا کیا کہتے ہیں, اے اشقیا اگر تمہارے گمان میں, اگر تمہارے ذہنوں میں یہ سوچ چل رہی ہے کہ میں اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو چلو میں اس بچے کو جلدی ریت پر لٹائے دیتا ہوں, میں اس بچے کو جلدی ریت پر لٹائے دیتا ہوں. باپ کا جگر کیا ہوا ہوگا کہ جلدی ریت پر ایک معصوم سے بچے کو لٹایا ہوگا. تو اتنے میں اشقیا کے لشکر میں کوہرام مچ گیا, ایک انقلاب آنے لگا. اشقیا منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. اتنے میں عمر سعد نے دیکھا کہ اگر کچھ دیر ایسی طرح سے گزرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے, ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے. تو لہذا ہرملا کو بلایا, کہا کہ اے ہرملا جلدی آ جا, جلدی آ, اقطع کلام الحسین. اے ہرملا کلام حسین کو منقطع کر دے. ہرملا کہتا ہے میں نے تیر جوڑا کمان میں تیر جوڑا, ایک مرتبہ نشانہ لگایا, نشانہ لگا کیا دیکھتا ہو کہ رسول اللہ کہہ رہے اے ہرملا اس بچے پہ تیر نہ چلا, ہاتھ لرز جاتے ہیں, ہرملا کا نشانہ چوک جاتا ہے. ہرملا وہ نشانے باز کہ جو زمانے کا مشہور تھا, وہ ہمارے ساتھ کہتا ہے ہرملا جو ہو کیا گیا, ہرملا جو ہو کیا گیا. دوبارہ پھر تیر کمان میں جوڑتا ہے, 3 بھالے کا تیر ہے, تیر کمان میں جوڑتا ہے. دوبارہ حضرت علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے, نشانہ لگاتا ہے. کیا دیکھتا ہے کہ نقاب پوش خاتون ہے, نقاب پوش خاتون کہہ رہی ہے ہرملا اس معصوم بچے نے کوئی خطا نہیں کی, ہرملا یہ بچہ تیرے تیر کے قابل نہیں ہے, بچہ اس لیے ہرملا اس بچے پہ تیر نہ لگا. ہرملا کا ہاتھ میں لرزش آتی ہے, ہرملا کے ہاتھ لرزنے لگتے ہیں, نشانہ چوکتا ہے. تو اتنے میں عمر سعد آتا کہتا ہے اے ہرملا کیا تجھے شہر رے کی حکومت نہیں چاہیے, کیا تجھے دولت نہیں چاہیے, کیا حکومت نہیں چاہیے, کیا تو بزدل ہو گیا ہے. اتنے میں اس نے پھر تیسری مرتبہ ایک ایسا زہر آلود تیر اپنی کمان میں جوڑتا ہے, اپنی کمان میں جوڑتا ہے. حسین اپنے ننھے سے معصوم سے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے. روایت میں ملتا ہے کہ 3 بھالے کا تیر جب ہرملا نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا تو روایت میں ملتا ہے کہ تیر گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا. حسین کا معصوم بچے کی گردن لٹک گئی. حسین کہتے ہیں میرا معصوم بچہ ایک تبسم سا دیتا ہے, اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرتا ہے, لہو جاری ہوتا ہے. حسین نے معصوم بچے کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا, زمین پر ڈالنا چاہا. آواز آئی اے حسین اگر یہ خون ناحق زمین پر گرا تاروز قیامت ایک دانہ نہیں اٹھے گا. حسین نے چاہ آسمان پر اچھالے, آسمان سے آواز آئی اے حسین یہ خون ناحق علی اصغر اگر آسمان پر آیا تو تاروز قیامت کے قطرہ پانی نہیں برسے گا. حسین نے خون ناحق علی اصغر اپنے چہرے پر مل لیا. کہتے ہیں اے نانا روز قیامت میں اسی حالت میں آپ کے پاس آؤں گا. عزادارو ماہ عزا کے دن عروج پر پہنچ چکے, جی بھر کر روئیے گا, اس لیے کہ یہی دن ہے میرے آقا حسین کے غم میں رونے کے لیے. عزادارو اب حسین ہے, حسین بچے کو لیے اپنے ابا کے دامن میں لے لیتے ہیں, دامن میں لے کر خیموں کے قریب جانا چاہتے ہیں. فوراً ماں یاد آ جاتی ہے. اب ام رباب کو کیا جواب دوں, ام رباب سے کیا کہوں. میں نے ام رباب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بچے کو پانی پلا کر لاؤں گا, ارے پانی تو نہیں دے سکا, لیکن ہرملا کا تیر گردن پر لگا ہوا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ حسین 7 مرتبہ خیمے کے قریب جاتے ہیں, کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون.
رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں, آگے نہیں بڑھا جاتا. 7ویں مرتبہ زینب نے دیکھا کہ حسین ابا کے دامن میں کچھ لا رہے ہیں. ام رباب سے کہا اے ربا تیرا بیٹا سیر ہو کر آ گیا ہے. تو ام رباب آگے بڑھتی ہے, مولا کیا میرا بچہ پانی پی چکا, کیا میرا بچہ پانی سے سیراب ہو چکا. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا, کیا دیکھتے ہیں کہ گردن میں 3 پہلوس, علی اصغر کی گردن جھکی ہوئی. اور میرا باپ فرماتے ہیں یا بنیا امثلو کا یونہار, اے بیٹا کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب حسین اس معصوم بچے کو لے کر خیمے کے پیچھے چلے آتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ حسین نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی, ایک چھوٹی سی قبر بنائی خیمے کے پاس. اللہ اکبر. جلتی ریت ہے, ماں کے سامنے اس معصوم بچے کو جلتی ریت میں لٹا رہے ہیں. یہاں تک روایت میں ہے کہ یہ وہ ذوالفقار تھی جس کو فاطمہ زہرا امام علی علیہ السلام جب جنگ سے واپس آتے تھے تو صفائی کر کے رکھتے تھے, اور ذوالفقار اپنے آپ کو فخر کرتی تھی کہ میں وہ ہوں جو فاطمہ کی صفائی پایا ہوا. اب وہ ذوالفقار اپنی زبان سے امام سے کہتے ہیں مولا کہ یہی وقت دیکھنے کے لیے میں باقی رہ گئی تھی کہ معصوم بچے کی قبر میرے توسط سے کھدی جائے. اللہ اکبر. زحمت تمام. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. حسین نے ایک چھوٹی قبر بنائی, معصوم بچے کو قبر کے سپرد کر دیا. روایتوں میں ہے کہ جب عاشور ختم ہوئی, سارے شہیدوں کے سر اکٹھا کرنے شروع ہوئے, سروں کو سر نیزہ بلند کیا جا رہا تھا تو سر شمار کیے گئے, سر شمار کیے گئے. صاحب اولاد کا مجمع ہے, سنیے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, سنیے. سروں کو جمع کیا گیا, اکٹھا کیا گیا, سر نیزہ بلند کیا گیا. جب شمار کیے گئے تو ہرملہ کہتا ہے میں نے ایک بچے کو بھی تو قتل کیا تھا, اس کا سر دکھائی نہیں دے رہا, اس بچے کا سر دکھائی نہیں دے رہا ہے. حکم ہوا کہ جاؤ ڈھونڈو, بچے کو ڈھونڈو. اب اشقیاء نکلتے ہیں بچے کو ڈھونڈنے کے لیے, اب کہیں نہیں ملتے تو حکم دے. ایک شقی نے کہا میں نے دیکھا کہ حسین اپنے خیمے کے پیچھے اس بچے کو ایک قبر میں لٹا رہے تھے. تو عمر صاحب نے حکم دیا کہ آپ ڈھونڈو, اس چھوٹی سی قبر کو ڈھونڈو, پتہ لگاؤ. تو اشقیاء نیزے چبا چبا کر ڈھونڈ رہے ہیں. روایت میں ملتا ہے اشقیاء